إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ اللہ کی توحید وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم دولت ہے، وہ قیمتی سرمایہ ہے جو انسان کو عزت کی راہ پہ چلاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت، شرک کا راستہ وہ گھٹیا راستہ ہے، وہ منحوس راستہ ہے جس پہ انسان ذلت کی دلدل میں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کا رشتہ اللہ خالق و مالک سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے نہیں گرتا، اور جس کو ایک خالق کے در کے سجدے اچھے نہیں لگتے وہ در در پہ گرتا ہے۔ اور اس مثال میں انسان جانور سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور اپنی کسی مشکل کے حل کے لیے اپنے جیسے کسی جانور کے سامنے گرا ہوا ہو۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کتیا بچے لینے کے لیے کسی بڑی کتیا یا بڑے کتے کی قبر پہ جا کے یا اس کی ڈھیری پہ جا کے گری ہو، یا اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہوئی ہو، یا اس کے سامنے اپنے ماتھے کو خاک پہ رکھا ہو۔ وہ سمجھتی ہے جیسے میں ایک جانور ہوں اور میرا خالق و مالک اللہ ہے، تو مجھ جیسے جتنے جانور ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ وہ جانور ہونے کے باوجود فطرت کے اصولوں کو جانتی ہے۔ لیکن انسان جب عقیدہ توحید سے ناآشنا ہوتا ہے، خالق و مالک کے در سے دور بھاگتا ہے، شرک کے راستے کو اپناتا ہے، تو اللہ اس کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ یہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ اپنے جیسے انسان بھی نہیں، یہ تو زندہ ہوتا ہے اور مردوں کے سامنے گرتا ہے۔ وہ جو مر کے مٹی میں دفن ہو گئے، وہ جن کا استنجا لوگوں نے کروایا، جن کے کپڑوں کو پھاڑا، جن کو برہنہ کیا، جن کو غسل کروایا، پھر ان کو لباس میں کفن میں لپیٹا، اور دو تین آدمیوں نے پکڑ کر اس کو مٹی کی ڈھیری میں دفنایا، پھر اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی، اور یہ انسان توحید کے درس سے ناآشنا ہو کر اس مردہ زمین میں دفن ہو جانے والے انسان کی قبر پہ جا کر گرتا ہے۔ اس کو حکم تھا کہ اپنے اللہ کو پکارنا، اس کو حکم تھا کہ اللہ سے مانگنا، اس کو حکم تھا کہ اللہ کے در پہ گرنا، اس کو حکم تھا کہ اللہ کے در سے اپنا رشتہ نہ توڑنا۔ مالک نے اس کو حکم دیا تھا، ادعوا ربکم، پکارو تم اپنے رب کو۔ کس حال میں؟ گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آرزویں کرو اس اللہ کے سامنے، اور چپکے بھی پکارو تو اس اللہ کو پکارو۔ بلند آوازوں کو سنتا ہے تو اللہ، تمہاری چپکے کی آہوں کو سنتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تمہاری مصیبتوں کو ٹال سکے، جو تمہارے غموں کو جانتا ہو، جو تمہاری مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال سکنے کی قوتیں رکھتا ہو۔ خالق و مالک خود سوال کرتا ہے، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں نجات دے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ان ظلمتوں میں اگر تم پھنس جاؤ، اگر تم کہیں تم ریگستانوں میں گم ہو جاؤ، اگر تم کہیں سمندروں کی موجوں میں پھنس جاؤ، وہ کون ہے جو تمہیں وہاں پر تمہاری مدد کرتا ہو؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم وہاں پر پکارتے ہو، گڑ گڑاتے ہو جس کے سامنے، روتے ہو جس کے سامنے، دل ہی دل میں پکارتے ہو، چپکے آوازیں لگاتے ہو اور آواز لگاتے ہو، لئن انجانا من هذه، اے اللہ اگر تو نے اس آزمائش سے ہمیں بچا لیا، اس مصیبت سے ہمیں نکال لیا، اس عذاب سے ہمیں نکال لیا، تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں حکم بھی دیتا ہے پکارو تو اللہ کو۔ اللہ تمہیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے کہ مصیبتوں میں، غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں تمہیں میرے علاوہ کون ہے بچانے والا؟ کون ہے جس کو تم پکارتے ہو؟
اتنے کھلے ہوئے مسئلے، اتنے آسان باتیں اور اتنے آسان فہم جو عام انسان کو سمجھ آنے والا مسئلہ ہو، وہ آج انسانیت کی اکثریت سمجھنے سے کیوں قاصر ہو گئی؟ ابھی ہماری نظر ایک مزار پہ پڑی، ایک مزار پر عورتیں آئی ہوئی ہیں، مرد آئے ہوئے ہیں، وہ صاحب مزار اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے، دنیا والوں سے رشتے اس کے ٹوٹ چکے ہیں، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی ہے، بچے اس کے یتیم ہو گئے ہیں، مال اس کا وراثت میں تقسیم ہو گیا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ان دو خالی ہاتھوں کو لے کر اپنی مٹی کے ڈھیر میں اتر چکا ہے۔ ولی اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ اگر ماجرا یہ نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، تب بھی معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہے۔ دنیا سے اس کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، وہ کسی کی کوئی نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ تو مالک کے فیصلے ہیں کہ ان مردوں کو تم سنا نہیں سکتے، لیکن انسانیت کو ہم نے دیکھا، اپنے جیسے مجبور انسان کی قبر پہ آئے ہوئے اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، رو رو کے اس بابے کو پکار رہے ہیں۔ کچھ بد نصیب عورتوں نے اپنی انگلیاں اس بابے کی قبر کی جالیوں میں ڈالی ہوئی اور بابا بابا کی پکارے، جیسے اتنے درد سے ہو سکتا ہے انہوں نے زندگی بھر یقین سے کہہ سکتا ہوں کبھی اللہ کو نہ پکارا ہوگا، کیونکہ جو اللہ کو پکارتے ہیں وہ غیروں کی دروں پہ آ کے خاک نہیں چھانا کرتے۔ کسی کو دیکھا جس نے اس کی قبر کے ستونوں کو پکڑا ہوا ہے، پائپوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کی ڈھیریوں پہ گرے ہوئے رو رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا حق تھا کہ تم اللہ کے لیے اس ذلت و عاجزی کا اظہار کرتے، تم اس مردے کے لیے کر رہے ہو جو اپنی طہارت اور استنجے خود نہیں کر سکا۔ اور ہم نے جہالت کا یہ حال بھی دیکھا، کچھ لوگوں نے اس پیر صاحب کے نام سینکڑوں خطوط لکھ کے اس کی قبر پہ ٹانگے ہوئے ہیں۔ کچھ اس کی قبر پہ آ کے اسے پکار رہے ہیں، اس مردہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سنتا ہے۔ زندہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وہ واسطے وسیلے کے بغیر نہیں سنتا۔ اس مردے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بغیر واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے۔ اور کچھ آ کر اپنے خطوط لکھ کر، لیٹر لکھ کر، درخواستیں لکھ کر اس کی قبر پر آگے دھاگوں سے لٹکا کر جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ان خطوں کو لٹکانے والوں، ان کاغذوں پہ اپنی حاجات لکھ کر اس مردے کی ڈھیری پہ لا کے رکھنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ، بابا اکیلے باہر نکل کے رات کو تمہارے جانے کے بعد ان خطوں کو پڑھے گا، یا بابا کا کوئی سیکٹری یہ پڑھ کے ٹرانسلیشن کر کے بابا کو بتائے گا؟ یہ خط، اس کی حقیقت اس بابا تک کیسے پہنچے گی؟ یا تو اس کی قبر میں سوراخ کر کے اس کے اندر ڈالو، اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ مصیبتیں ٹالتا ہے، تو پھر اس کی قبر میں سوراخ کر کے یہ خط باہر نہ لٹکاؤ، بلکہ اس کی قبر کے اندر ڈالو، اپنی مصیبتیں اس تک پہنچاؤ، کسی ذریعے سے اس تک آواز پہنچاؤ، اور وہ ذریعہ سوراخ ہو سکتا ہے، قبر پھاڑنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے لوگوں، اللہ کی قسم، یہ شرک کی دلدل میں گرنے کی وجہ سے ذلت کی انتہا ہے کہ آج تم اس راستے کے راہی بن چکے ہو جو مشرکین مکہ کا راستہ تھا، جو کفار کا راستہ تھا، جو صنم پرستوں کا راستہ تھا۔ آج تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے کے باوجود جس راہ پہ چل رہے ہو، اللہ کی قسم یہ راستہ نہ اللہ نے بتایا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اے
اہل ایمان، اے اہل توحید، اے قرآن و حدیث کو سمجھنے والوں، ان شرکیہ امور میں ڈوبے ہوئوں کو توحید کی دعوت کون دے گا؟ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے، اللہ کی قسم کفار مکہ کا شرک اگر اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ہلکا نظر آتا ہے، اس سے بھاری آج نظر آتا ہے۔ پیارے حبیب نکلے تھے، حنین کی جنگ کا موقع ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2180 ہے۔ پیارے حبیب نکلے، ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا جو مشرکین کا درخت تھا، جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین اس پر اپنا برکت کے لیے اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ نئے جو مسلمان ہوئے تھے، نئے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوئے تھے، آپ کے قریب آئے تھے، کلمہ پڑھ کر اسلام لائے تھے۔ انہوں نے جو ہی اس درخت کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے پیارے حبیب ایک درخت ہمیں بھی بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، ایک ہمارا بھی ایسا ہی درخت بنا دیجئے، ہم جیسے مشرکین مکہ کہنے دیجئے، جیسے مشرکین مکہ اس پر اپنے اسلحے کو لٹکا کے برکتیں لیتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے۔ معنی کیا؟ تمہاری اس گفتگو سے، تمہارے اس جملے سے شرک کی بدبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، یہ تو ویسے ہی جملے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الها، ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیجئے۔ یہ بت پرست اپنے بتوں پر معتکف ہو کر بیٹھے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ایک الہ بنا دیجئے، كما لهم آلهة، جیسے یہ ان کے الہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، قیامت تک آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں، درس توحید دے رہے ہیں، آواز پہ غور کیجئے۔ والذی نفس بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لترکبن سنت من کان قبلکم، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں پر چلو گے، ان کے راستوں پہ چلو گے، ان کے طریقے کی پیروی کرو گے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا، وہ درختوں سے برکتیں لیا کرتے تھے، وہ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ درختوں پہ آ کے اسلحے لٹکایا کرتے تھے۔ اور آج ہم نے سلطان باہو کے مزار کو دیکھا، اس مزار پر ایک بیری ہے، اس بیری کے نیچے کلمہ پڑھنے والی آتی ہیں، یہ ہندو نہیں ہے اللہ کی قسم، یہ یہودی اور عیسائی نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے مرد ہیں، اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، چادریں بچھاتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اگر بیر گر گیا تو ہمیں بیٹا ملے گا، اور اگر پتا گر گیا تو ہمیں بیٹی ملے گی۔ بتاؤ کیا یہ مشرکین مکہ والا عقیدہ نہیں ہے جو آ کر اس پہ اسلحہ لٹکاتے تھے؟ یہ اس سے بدتر ہے، کیونکہ قرآن کے واضح حکم کے خلاف ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ یہ بیٹے ان بیریوں کے پھلوں سے نہیں ملتے، ان کے پتوں سے بیٹیاں نہیں ملتی، اللہ کی قسم یہ بیٹے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس باپے کی بیری کے سامنے تم اس طرح سوالی بن کے جھولی پھیلا کر پڑے ہو، اس کے اپنے بچے یتیم ہوئے تھے اس کے مرنے پر، اس کی بیوی بیوہ ہوئی تھی اس کے مرنے پر، تو تمہاری جھولیوں کو یہ بابا نہیں بھر سکتا۔ تمہارا بدعقیدگی کا تو یہ حال ہے، بابا تو بابا رہ گیا، تم نے تو اس کے درختوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ عقیدہ رکھ کے اگر بیر گرا تو بیٹا، اگر پتا گرا تو بیٹی، ارے بھائی اگر تنکا گرا تو پھر کیا زنخہ پیدا ہوگا؟ تمہاری بدعقیدگیاں تمہیں کہاں تک گرا چکی ہیں، کہاں تک ذلت کے راستے پہ تم گر چکے ہو۔ اللہ کے لیے تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تمہاری بڑی عزت ہے، اگر تم اہل توحید بن جاؤ تمہاری عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب تم اس طرح درختوں کی پوجا کرو گے اور شرک کی دلدل میں گرو گے تو اللہ کی قسم جانور تم سے افضل قرار پائے جائیں گے، کیونکہ وہ جانور کبھی اپنے جیسے جانوروں کے سامنے نہیں گرتے۔ تم شرکی اس دلدل میں گر چکے ہو، تمہیں پوجنے کے لیے غیر اللہ کی ڈھیریاں اتنی اچھی لگتی ہیں، تم پیروں کے چنگل میں ایسے گرفتار ہو چکے ہو کہ تمہیں وہ پیر پوجنے کے لیے قبر دے دے، تم
قبروں کی پوجا کرتے ہو، کہیں بلیوں کی قبروں کی پوجا، کہیں اونٹنی کی قبر کی پوجا۔ یہ سندھ اور بلوچستان کے حالات ہم نے آپ کو سنائے تھے، پرانے وہ کلپ دکھائے تھے جہاں اونٹنی کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، جہاں بلی کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی آئیے، یہ اکاڑا کا ایک پیر صاحب ہے، اکاڑا کا بابا جی ہے، اس کا ایک کتا تھا، بڑا پالتو لاڈلا کتا تھا، وہ مر گیا۔ پیر نے اس کو مسلے کے اندر دفنا کر، اس کو قبر میں اتار کر، اور پھر اس قبر پہ پھول ڈال کر اور اس پہ کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی بھی کی ہے۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر کے کزن نے جہالت کی انتہا کر دی۔ سابق صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے کزن پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر نے اپنے شکاری کتے کو جائے نماز میں لپیٹ کر حجرہ شاہ مقیم کے مرکزی قبرستان میں دفن کرایا اور آخری رسومات ادا کرتے ہوئے فاتح پڑھی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین میسر نہیں آتی، وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ اہل علاقہ اس بات سے پریشان ہیں کہ کیا کتا انسانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے؟ اور پھر تمہارے لیے ایک راستہ کھل گیا۔ اگر آج کوئی تم اہل توحید کہے تم کتوں کو پوجتے ہو، بلیوں کو پوجتے ہو، اونٹنیوں کو پوجتے ہو، گدھوں کو پوجتے ہو، تو ناراض نہ ہوا کرے۔ یہ حقیقت ہے، کڑوی ضرور ہے، باتیں دکھ والی ضرور ہیں، باتیں افسوس والی ضرور ہیں، چبھنے والی ضرور ہیں، لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ تمہارے پیروں نے کتے دفنا کر تم سے ان کی قبروں کی پوجا کروائی، اونٹنیاں دفنا کر ان کی قبروں کی پوجا کروائی، بلیاں دفنا کر ان کی قبروں کی پوجا کروائی۔ اور حق ہے اللہ کی قسم، جب انسان اللہ کی توحید سے منہ موڑتا ہے، وہ جانوروں کی قبروں کو پوجتا ہے، وہ مردوں کی قبروں کو پوجتا ہے، وہ درختوں کو پوجتا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ نہ ان مردوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ان جانوروں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ان پیروں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ان پتھروں کے پلے میں کچھ ہے۔ جو کچھ ہے وہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ پر ایمان لاؤ۔ ساری دنیا کے ان بنائے ہوئے جھوٹے الہوں سے توبہ کر کے اپنی ان گری ہوئی پیشانیوں کو عزت کی راہ دکھاؤ اور ایک اللہ کے در پہ جھکاؤ۔ جو اللہ کے در پہ جھکاتا ہے وہ باعزت قرار پاتا ہے، اور جو رب کے در کو چھوڑ کر اغیار کے در کی خاک چھانتا ہے، کبھی وہ قبروں کو پوجتا ہے، کبھی وہ انسانوں کو پوجتا ہے، کبھی وہ جانوروں کو پوجتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے کہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اور آج اللہ کی قسم دھرتی پہ واحد جماعت اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماع ہے، سلفیوں کی یہ تحریک ہے جو انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف پکار لگاتی ہے۔ آؤ ان کے دست و بازو بن کر توحید کے اس مشن میں ہمارے ساتھی بنو۔ ہم تم سے چندے نہیں مانگتے، ہم تم سے مال کے سوالی نہیں ہیں، ما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے پیسے نہیں مانگتے، ہماری نظریں تمہاری جیبوں پر نہیں ہیں۔ رب محمد کی قسم ہماری نظریں تمہاری جسم کی چمڑی پر ہے کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، اور مشرک کسی حال میں رب کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا۔ اللہ اسی توحید کی دعوت پہ زندہ رکھے، اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے ہمارا مالک و مولا، خالق و رازق ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہوں، آسمان پہ استقبال ہو رہا ہو۔